چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، جس سے پہلے شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا شروع ہوگا، تو اس میں کیا اب چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے؟ کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی دوسری چیز اہم یہ ہے نا کہ نئے نیریٹو کی عوام میں ایکسیپٹنس کتنی ہوگی، یہ بہت بڑی چیز، یہ اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عوام میں ایکسیپٹنس اس کی کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو نون لیگ کا نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، تو وہ نیریٹو تو عوام نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، بہت مقبول ہوا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لیکن تمام بائی الیکشنز میں پی ایم ایل این نے واضح کامیابی حاصل کی تھی۔ اب نیا نیریٹو عوام میں کتنا مقبول ہوگا؟ نیازی صاحب بتائیے گا سر، نئے نیریٹو میں اتنا دم خم ہے کہ عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے؟ جی بالکل لیں گے اس کو، اور یہ ضرورت ہے، عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت کا کیا حال ہے، جو خاص طور پہ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے مسائل کا حل ہے، وہ ہمارا جب آخری 2013 سے 2018 والا دور دیکھتا ہے اور مہنگائی کی جو شرح وقت تھی تو لوگ اسی دور کے متلاشی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2013 سے 18 بھی ہمیں جو ہے پورے 5 سال جس طرح ہم نے حکومت پوری کی، پہلے 15-16 مہینے دھرنے رہے، پھر اس کے بعد میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور روزگار کے مواقع مہیا کیے، سی پیک کیا، بہت سے منصوبے کیے۔ جو بھی سمجھدار پاکستانی ہے، جو ذمہ دار پاکستانی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میاں صاحب کے پاس معیشت کے اچھے منصوبے ہیں اور وہ ملکی اور جو غریب تمام طبقے کی بہت بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میاں صاحب چاہے ابھی زرداری صاحب سے جیسے آپ فرمایا کہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، بہت ساری سیاسی جماعت سے رابطہ کریں، اور الیکشن جیتنے کے بعد اگر پاکستان کے عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر بھی ہم تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ آئیں اور ملک کی بہتری کے لیے کریں۔ یہ وقت کیا کرے کہ نہیں، بلکہ ریاست بچانے کے اور ریاست بچانے کے لیے سب کو قربانی دینے چاہیے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے، ہماری لیڈرشپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے اگر حکومت میں آتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو اس وقت ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر کو، سیاسی جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو ایک پیج بیان ہوگا تاکہ اس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، ہماری معیشت جو ہے۔ لیکن نیازی صاحب آپ نے کہا کہ الفاظ کی حد تک تو بہت خوبصورت بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، بٹ آپ کے جو سینئر اہم ترین رہنما ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کے، صدیق الفاروق صاحب کے، وہ تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یہ تو شر پسندوں کا ایک ٹولہ ہے۔ تو سر بیانات میں بڑا واضح تضاد ہے، لیڈرشپ کنفیوز ہے یا پھر ایک سیاسی بیان کی حد تک کی یہ بات کہی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان سے تو کسی طریقے پہ معافی نہیں کیا جا سکتا، ان پہ تو کورٹس میں کیس کرنے چاہیے اور بلکہ ان کو اپنے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن جو ملک کے ادارے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پر کوئی حملہ کر دے اور ہم کہیں کہ نہیں وہ ملک کی سیاست میں حصہ لے، کبھی نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں، اس کے بعد ان سے سیاسی بات ہوگی۔ اس میں سارے جو کچھ سیاسی جماعت ہے وہ ایک مین اسٹریم الیکشن ہے، لڑے گی، اور اس کے بعد جو جتنی سیٹیں جیتے گی اس سے ہم بات کریں گے۔ یہ تو ہم تو 9 مئی کے واقعات سے تو سینیٹر صاحب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھا، ایک نئی جماعت بنی ہے اور سب اس میں چلے گئے ہیں، جن کے نام آئے تھے، جن پہ کیسز بھی تھے، وہ سب جیسے ہی پی ٹی آئی چھوڑی ہے انہوں نے وہ دودھ میں سے مطلب پاک ہوتے گئے ہیں، ڈرائی کلین ہو کے اب وہ آئی پی پی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو انہی کے ساتھ بات یہ آ رہی ہے کہ پنجاب میں آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو کیا نون لیگ کی کیا پالیسی ہوگی؟ ایک طرف 9 مئی کے بعد کلپریٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جائے گا، دوسری جانب ان کے ساتھ مل کر حکومت بھی کی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعات جو ملوث ہیں اور جو انوالو ہیں، جن پہ کیسز چل بھی رہے ہیں، ان کو سیاست نہیں ہوگی۔ لیکن باقی جو جماعت ہے جس نے ان واقعات میں حصہ نہیں لیا، بہرحال ایک سیاسی وہ پارٹی حکومت ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، یہ تو الیکشن ثابت کرے گا نا۔ تو اس میں جو اس کے سارے جماعت میں نہیں کر سکتے، سارے اس طرح۔ نہیں سینیٹر صاحب دیکھیں، جن پر ابھی کیسز چل رہے ہیں وہ تو سویلینز ہیں جو ابھی تک دہشت گردی کے مقدمات میں بھی ملوث ہیں، اور باقی لوگ، کچھ لیڈرشپ کے کچھ لوگ
چیدہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اندر جیل میں موجود ہیں ابھی، لیکن باقی جو کہ جن کے ٹیپ ویڈیو یہ فون کالز کا ریکارڈ آ گیا تھا، کس نے کتنی بار فون کیا، کون کون ملوث رہا، ان سب نے بس پی ٹی آئی سے ایسے چھوڑی ہے اور اس کے بعد وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. تو کیا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ اس پر کوئی آپ کی جماعت کا موقف نہیں ہے؟ یہ تو جو جیل میں ہیں بیچارے وہ تو سویلینز ہیں نا، انہی لوگوں کے کہنے پر تو وہ انہی کے حلقے کے لوگ ہوں گے جو ان کی سپورٹ میں باہر نکلے ہیں. دیکھیے جی، ہم نے پہلے 12 دن سے یہی ایک تیرہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں، کارروائی نہیں کرنی، پولیٹیکل میسج نہیں کرنی. ہاں، قانون اپنا راستہ بنائے گا، ہم قانون کو سپورٹ کریں گے اور قانون کے تحت اگر کوئی مجرم ہے اس کو کوئی ہاتھ میں سزا دینے کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ بہت گمبھیر جرائم میں کوئی چھوٹے بڑے واقعات نہیں جن کو ترک کیا جا سکے. 9 مہینے تو ملک کے دیواروں جڑوں کو ہلا دیا تھا. لیکن نیازی صاحب سر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ وہ 9 مئی کی مذمت کرے اور دوسری پارٹی میں چلی جائے، گناہ بھی معاف ہو گئے اور نئی پارٹی میں ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. جو عام ورکر ہے جن کے کہنے پہ اکسایا گیا تھا، ورکر کے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. وہ نہ بیچارہ مذمت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، نہ وہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتا ہے. بے شمار نوجوان لڑکے لڑکیوں کے مستقبل تباہ ہو گئے ہیں. جی، وہی تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے اب سنہری موقع ہے، الیکشن آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کی جو پارٹی میں اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لیں، سپورٹ کریں اور وہ جتوائیں، پھر آگے پارلیمنٹ کا بدول ادا کریں. مجھے تو ایک چھانی سی لگ گئی ہے نا 9 مئی کے واقعات پہ کہ کون ملک دشمن ہے اور کون دوست ہے. تو اس پہ تو وہ رائے نہیں ہے. اور ضرور ہم تو جمہوری لوگ ہیں نا، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ جمہوری میدان مقابلہ کیا جائے. ہاں، لوگ ملوث ہیں، بالکل ان کی سزا ملنی چاہیے. تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے، سزا دلوانے میں اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اداروں کے ساتھ کریں، ہماری پارٹی سپورٹ کرے گی تو ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے سینیٹر صاحب، ابھی پیپلز پارٹی سے جو آپ کے رابطے ہوئے ہیں، نواز شریف اور زرداری صاحب نے آپس میں رابطہ بھی کیا ہے، تو یہ آگے سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی آئے گا؟ کوئی مریم اور بلاول میں بھی رابطہ ہوگا؟ کوئی آپس میں ان کے جو شکوے شکایات ہیں وہ ختم ہوں گی، یا الیکشن سے پہلے اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف بیان دے کے ووٹ لیا جائے گا؟ یہ بھی ایک کیمپین کا حصہ ہے. جی، اس کو دیکھو، ہم نے ایک الیکشن کے لیے ہال بنانا ہے. اس کے لیے مجھے نہیں پتا کہ اس ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ میر صاحب اور زرداری صاحب کیا بات چیت طے ہوئی ہے، لیکن یہ اسحاق صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم نے کچھ 4-5 دن پہلے دیکھی ہوگی کہ میر صاحب کی ملاقات ہوگی. اس سے ملک میں یہ سیاسی ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے، وہ ڈاؤن ہوگا اور ایک مطلب فضا بنائی جائے گی ملک میں رکھنے کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی الیکشن ہوں گے اس لیے ملک میں جلدی اسٹیبلٹی آئے گی اور ملک جو ہے آگے بڑھے گا. کیونکہ پولیٹیکل منڈیٹ کے ساتھ بندے بہت بڑے پیسے کر سکتا ہے ملک کے لیے، باقی تمام چیزوں کے لیے. تو اس سے تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. طالب صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، باقی سیاسی پارٹیاں بھی چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو. جب تک الیکشن نہیں ہوگا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. نہیں، الیکشنز کی تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، الیکشنز ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟